بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح ہفتہ مانگے جی نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا تاکہ ان سے اچھی باتیں سنیں، ان سے اچھی خصلتیں سیکھیں، اور جو نیک لوگ گزر گئے ہیں ان کے اچھے حالات کی کتابیں پڑھ کر یا پڑھوا کر ان کے حالات معلوم کریں کہ یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے گویا ان کے پاس ہی بیٹھ کر ان سے باتیں سن لیں اور ان سے اچھی خصلتیں سیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے پاس بیٹھو گے تو ان کی کیا ہوگی، باتیں سیکھو گے، کتابیں بھی پڑھ لو گے، ان کے حالات بھی پڑھ لو گے، تو ایسے ہو کہ جیسے کہ کیا ہو، آپ ان کی مجلس میں پہنچ گئے۔ اس لیے میں نے آپ سے کئی دفعہ شاید عرض بھی کر چکا ہوں گا کہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو حدیث کی مجلس میں حدیث سبق پڑھنا ایسے ہے جیسا کہ ہم گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گئے ہوں۔ حدیث پڑھنا ایسے ہے جیسا کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ جاتا ہے نا۔ فائدہ، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ وہ دوسرے انسان کے خیالات اور حالات سے بہت جلد اور بہت قوت کے ساتھ اور بدون کسی خاص کوشش کے اثر قبول کر لیتا ہے، اچھا اثر بھی اور برا اثر بھی۔ اس لیے اچھی صحبت بہت ہی بڑے فائدے کی چیز ہے، اس طرح بری صحبت بڑے نقصان کی چیز ہے۔ اور اچھی صحبت ایسے شخص کی صحبت ہے جس کو ضرورت کے موافق دین کی باتوں کی واقفیت بھی ہو اور جس کے عقیدے بھی اچھے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مطلب کیا ہے کہ دیکھو صحبت کس کی ہو، جس کو دین کی باتوں کی واقفیت بھی ہو، جس کے عقیدے بھی اچھے ہوں، شرک و بدعت اور دنیا کی رسموں سے بچتا ہو، شرک و بدعت اور دنیا کی رسموں سے بچتا ہو، اعمال بھی اچھے ہوں، نماز روزہ ضروری باتوں کا پابند ہو، معاملات بھی اچھے ہوں، لین دین صاف ہو، حلال و حرام کی احتیاط ہو، اخلاق ظاہری بھی اچھے ہوں، مزاج میں عاجزی ہو، کسی کو بے جا تکلیف نہ دیتا ہو، غریبوں حاجت مندوں کو ذلیل نہ سمجھتا ہو، اخلاق باطنی بھی اچھے ہوں، خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف دل میں رکھتا ہو، دنیا کا لالچ دل میں نہ رکھتا ہو، دین کے مقابلے میں مال اور اور راحت اور آبرو کی پرواہ نہ رکھتا ہو۔ یعنی کیا مطلب، دین کو ترجیح دیتا ہو، یہ چیزیں بعد میں، آخرت کی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کو عزیز نہ رکھتا ہو، ہر حال میں صبر و شکر کرتا ہو۔ جس شخص میں یہ باتیں پائی جائیں اس کی صحبت اکثیر ہے، اور جس شخص کو ان باتوں کی پوری پہچان نہ ہو سکے اس کے لیے یہ پہچان اس کے لیے یہ پہچان ہے کہ وہ اپنے زمانے کے نیک لوگوں، جن کو اکثر مسلمان عام طور پر نیک سمجھتے ہوں، ایسے نیک لوگ جس شخص کو اچھا کہتے ہوں اور 10-5 بار اس کے پاس بیٹھنے سے بری باتوں سے دل ہٹنے لگے اور نیک باتوں کی طرف دل جھکنے لگے، بس تم اس کو اچھا سمجھو اور اس کی صحبت اختیار کرو، اور جس شخص میں بری باتیں دیکھی جاویں بدون کسی سخت مجبوری کے اس سے میل جول مت کرو، اس سے دین تو بالکل تباہ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ دنیا کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی تو جان کا، کسی کو تکلیف یا پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے، اور کبھی مال کا کہ بری جگہ خرچ ہو گیا یا دھوکے میں آ کر کسی کو دے دیا، خواہ محبت کے جوش میں آ کر مفت دے دیا، خواہ قرض کے طور پر دے دیا پھر وصول نہ ہوا، اور کبھی آبرو کا کہ بروں کے ساتھ یہ بھی رسوا اور بدنام ہوا۔ اور جس شخص میں نہ اچھی علامتیں معلوم ہو نہ بری علامتیں، اس پر گمان تو نیک رکھو مگر اس کی صحبت اختیار مت کرو۔ قرض تجربے سے نیک صحبت کو دین کے سنورنے میں اور دل کے مضبوط ہونے میں بڑا دخل ہے، اسی طرح صحبت بد کو دین کے بگڑنے میں اور دل کے کمزور ہونے میں بڑا اثر ہے۔ یعنی اب چند آیتیں اور حدیثیں صحبت نیک کی ترغیب میں اور صحبت بد کی مذمت میں کی جاتی ہیں۔ حضرت نے جو چیز بتائی ہے کہ دیکھو نیک آدمی کا جو ہے نا تلاش کرو اور نیک آدمی کے پاس بیٹھا کرو، اپنی دوستیاں سب کچھ وہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بناؤ، اور جو برے لوگ ہیں ان سے دور رہو، کہ جس کے اندر سے، اور نیک آدمی کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے سے بندے کو آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہو، دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہو، اور انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہو، ٹھیک ہے نا، تو ایسی اس کی باتیں انسان کے دل پہ اثر کرتی ہوں۔ تو یہ اس چیز میں سے، اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ کسی شیخ سے تعلق قائم کیا جائے، اور شیخ سے بھی جب تعلق قائم کیا جائے تو اس کی زندگی کو بھی دیکھا جائے کہ اس کی زندگی کس قسم کی ہے، کہ مطلب شیخ کے پاس بیٹھنے سے کیا آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے یا دنیا کا شوق پیدا ہوتا ہے؟ چلو جی ہم بھی کیا کریں، دنیا کمائیں، فلاں کریں، ایسا ایسا بن جائیں، ہمارے بھی پھوپھا ہو جائے، ہماری بھی ٹور ہونی چاہیے، آگے پیچھے جو ہے نا وہ لوگ دوڑ رہے ہوں، یہ ساری چیزیں اگر یہ پیدا ہو رہی ہیں تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، تھوڑا سا وہ گڑبڑ ہے یہاں پر۔ اور جس شیخ کے پاس بیٹھنے سے آپ کو کیا ہو رہا ہے، آخرت کی فکر، آخرت کا شوق، اور آپ کا دل کرتا ہے کہ واقعی میں نے کیا کرنی ہے، آخرت اونچی کرنی ہے اپنی جو ہے، اور اس کے پاس جو اپنے بیٹھنے والے لوگ ہوں وہ بھی کیا ہوں، نیک ہوں، ان کی زندگیوں میں بھی کیا ہو، کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو، وہ روک ٹوک بھی کرتا ہو، ایسے نہیں کہ روک ٹوک ہی نہ کرتا ہو جناب علی جی اس میں سے۔ اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے، ایک چیز جو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے وہ یہ کہ یہ دیکھو کہ شیخ کے پاس آنے جانے والے لوگ کیسے ہیں،
بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کی کیا ہوتی ہیں صرف اور صرف، یا بعض علماء بھی ہوتے ہیں جن کی کیا ہوتی ہے صرف بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جان پہچان، یا بڑے بڑے لوگ ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو اس حضرت فرماتے تھے کہ یہ سمجھو کہ یہ دنیا دار آدمی ہے، یہ دنیا دار آدمی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جس کے پاس کیا ہو نیک لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہو، نیک لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہوں، یہ کیا ہے، یہ پہچان ہوتی ہے. اور آج کل بھی یہی پہچان ہے، یاد رکھیں آج کل بھی یہ پہچان ہے. کسی عالم کو، کسی اللہ والے کو دیکھنا ہے، اس کی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے آنے والے لوگ زیادہ تر کون ہیں، زیادہ تر کون ہے. اگر تو بڑی بڑی جو ہے نا پارٹیاں ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اور بس صرف اور صرف کیا ہے، بس وہی پھوپھا جو ہے نا ایسے چل رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ حق بات نہیں کہتا، حق بات نہیں کہتا. کیونکہ اگر حق بات کہتا ہوتا تو یہ لوگ اٹھ کے بھاگ جاتے. ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے سیاست دان، بڑی بڑے فلاں جو ہے نا، بڑے لوگ آج کل بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہماری تو فلاں، ہمارے پاس تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، فلاں فلاں لوگ آتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حق بات نہیں کہتے. حق بات کہیں تو دیکھیں 4 دنوں میں وہ بھاگ جائیں گے. اگر آپ کسی کی جو ہے نا روک ٹوک کرتے ہو تو کون بندہ آپ کے پاس ٹھہرے گا. جو بندہ ظالم ہے وہ ٹھہرتا ہے کبھی کسی کے پاس جو ہے. اس لیے یہ بڑی ضروری ہے کہ جو ہے نا ایسے آدمی کو تلاش کیا جائے کہ جن کی کیا ہو، اور اس میں سے، اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا کریں، آپ ان کو نیک لوگوں کے پاس ہو کر دیں. بس آپ یقین کریں آپ کو کسی اور پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جناب علی یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، بچہ یہ نہ ہو جائے. نیک لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا اس نے شروع کر دیا، انشاءاللہ نیک بن جائے گا. اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچے کی اس میں سے، اور بچے کی یہ نگرانی ہو کہ اس کی دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں. بس یہ آپ کر لیں انشاءاللہ کی تربیت ٹھیک ہو جائے گی. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو لوگ دین کے پکے اور سچے ہیں ان کے ساتھ رہو. ٹھیک ہے نا. کون ما صادقین آتا ہے نا کہ نیک سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ٹھیک ہے نا، نیک سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. بھائی ساتھ رہنے میں ظاہری صحبت بھی آ گئی اور ان کی راہ پر چلنا بھی آ گیا، یعنی ساتھ بھی بندہ ہو اور اس میں سے بھی. اور آج کل کیا ہے، بزرگوں کی باتیں سن لینا، بیان سن لینا، یہ ساری چیزیں کیا آ جاتی ہیں، یہ نیک صحبت ہی ہوتی ہے. جب ان کی باتیں سن رہے ہیں آپ تو آپ کو حاصل ہو گیا. آپ لوگ مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں تو یہی کیا ہے، ایک اس میں سے ہو گیا آپ کے لیے جو ہے نا کہ روزانہ کچھ نہ کچھ دین کی بات کان میں پڑ رہی ہوتی ہے. نمبر 2 ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اے مخاطب جب تو ان لوگوں کو دیکھے ہیں، جو لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات اور احکام میں عیب جوئی کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کنارہ کش ہو جا یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. اگر تجھ کو شیطان بھلا دے، یعنی اس میں بیٹھنے کی ممانعت یاد نہ رہے، تو جب یاد آئے، یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ، بلکہ فوراً اٹھ کھڑا ہو. اور اس سے ایک آیت بعد ارشاد ہے، اور کچھ مجلس چاہیے، کچھ مجلس تقسیم کی تخصیص نہیں بلکہ ایسے لوگوں سے کنارہ کش رہے جنہوں نے اپنے اچھا جی اپنے راس دین کو، اس کا ماننا ان کے ذمہ فرض ہے، اسلام کو اللہ ولا بنا رکھا ہے. یعنی کہ ایسے لوگوں سے بچ کنارہ کشی اختیار کرو جنہوں نے کیا کر لیا ہے، جو لہو لب میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں میں ڈالا ہوا ہے، فضول کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں سے کیا رہو، کنارہ کشی اختیار کرو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عرض کیا گیا یا رسول اللہ، ہم جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں ان میں سے سب سے اچھا کون شخص ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص کہ جس کا دیکھنا تم کو اللہ کی یاد دلا دے، اور اس کا بولنا تمہارے علم دین میں ترقی دے، اور اس کا عمل تم کو آخرت کی یاد دلا دے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس شخص کو دیکھو کہ جس کو دیکھو تو تمہیں کیا ہے، اللہ یاد آئے، اور جب وہ بولے تو تمہارے علم کے اندر اضافہ ہو جائے، اور تمہیں کیا ہو، اس کا عمل تم کو آخرت یاد دلاوے کہ اس کا آپ دیکھتے ہو تو زندگی کو دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے نا زندگیاں تبدیل ہونے چاہیے. تو میں نے جو اوپر نیک شخص کی علامتیں بیان کی اس حدیث شریف میں، ان سے بعض بڑی علامتیں مذکور ہیں. میں نے حضرت سے یہی میں نے عرض کیا تھا، میں نے کہا حضرت کیا کسی کو کہنا چاہیے کہ جی آپ اصلاح کریں یا فلاں کریں؟ یہ بہت پہلے کی بات ہے، جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. تو کیا کسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرے؟ حضرت منع فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ نہیں، کسی کو مت کہا کریں، جس کا اپنا شوق ہوتا ہے وہ خود کرے، ورنہ کسی کو نہ کہا جائے. لیکن حضرت نے مجھے لکھا، نے کہا کہ اپنے آپ کو اتنا اچھا کر لو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر تمہیں خود پوچھیں کہ بھئی تم دینداری کیسے آئی ہے، یہ تمہارے اندر کیا وجہ کیا ہے، یہ دینداری کیسے آئی ہے. اور جو ہے آپ کو دیکھنے کے ساتھ ہی لوگ کیا ہو جائیں کہ کہیں گے یار ہمیں بھی دیندار بننا چاہیے. اتنے اپنے آپ کو اچھا بنا لو.
اور اس میں سے اور ہم نے الحمدللہ یہ چیز دیکھی کہ جو ہے واقعی اس کا ایک وہ اثر ہوتا ہے، اتنے لوگوں کے اندر وہ شوق صرف دیکھ کے ہی انسان متاثر ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب علی کیا ہو جائیں کہ ہم دین کی طرف آ جائیں. تو اس لیے جو ہے ٹھیک ہے. نمبر 4، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ شاید ابو امامہ کا قول ہو، تب بھی حدیث ہی ہے کہ حضرت صحابہ کا قول بھی کیا ہوتا ہے اصل میں، وہ ایک بھی ایک اس کو اثر کہتے ہیں، وہ بھی ایک حدیث کی وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوگا اس میں سے. تو فرمایا کہ جناب حضرت لقمان اسلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹا تو علماء کے پاس بیٹھنے کو اپنے ذمہ لازم رکھنا اور اہل حکمت کی باتوں کو سنتے رہنا. حکمت دین کی باریک باتوں کہتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے سچے درویش کیا کرتے ہیں، یعنی حکمت کی باتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مردہ دل کو نور حکمت سے اس طرح زندہ کر دیتے ہیں جیسے مردہ زمین کو موسلادھار پانی سے زندہ کر دیتے ہیں. تو دیکھو جب مردہ دل حکمت کی اب باتیں وہ جاتے ہیں تو آپ کا کیا ہو جاتا ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں. یقین کریں ایسا ہوتا ہے کہ زندگیاں بدل جاتی ہیں. صرف اللہ والوں کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہی کیا ہو جاتا ہے. میں نے خود امام تاجمی صاحب نے بتایا، کہنے لگے کہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ پرویزی ہو گئے تھے، پرویزی ہو گئے تھے. کہتے ہیں وہ صرف زندگی میں ایک دفعہ مولانا احمد علی لاہوری صاحب کے مجلس میں جا کے بیٹھے تھے، بس ایک دفعہ صرف زندگی کے اندر. ٹھیک ہے نا. سارے گناہوں سے توبہ کر لی تھی مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، ایک دفعہ جا کے بیٹھے، توبہ کر لی ساری چیزوں سے. تو بات سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے جو ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ انسان جو ہے نا. نمبر 5، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب نسبت ہوگی جو میرے ہی علاقے سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور جو میرے ہی علاقے سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں. یعنی اللہ کے لیے خاطر کسی سے محبت رکھنا، اللہ کے لیے کسی کے پاس بیٹھنا، اللہ ہی کے لیے ہو. جو یہ جو فرمایا میرے علاقے سے مطلب ہے محض دین کے واسطے سے. تو یہ جو ہوتی ہے انسان کے اندر، جو نیک لوگوں کے ساتھ انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے نا، ان سے کوئی غرض تو نہیں ہوتی انسان کو. نمبر 6، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک ہم نشیں اور بد ہم نشیں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص مشک لیے ہوئے ہو. ٹھیک ہے نا. مشک جو ہوتی ہے نا، یہ مثال ہے نیک صحبت کی. دیکھو یہ مشک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشک کیسے حاصل ہوتی ہے. یہ جو ہوتی ہے یہ ہرن کے نافے سے حاصل ہوتی ہے. ہرن کے ناف جو ہوتے ہیں اس میں سے نکال جاتی ہے اتنی خوبصورت خوشبو جو ہے. تو نیک صحبت کی مثال ایسی ہے. اور اچھا بد صحبت کی ہے، اور ایک شخص بھٹی کو دھونک رہا ہو، یعنی وہ آگ پھونک رہے ہوتے ہیں نا، اس کو جو ہے آگ جو کر رہے ہوتے ہیں. یہ مثال ہے بد صحبت کی. سو وہ مشک والا یا تجھ کو دے دے گا، یعنی یا تو وہ مشتوں میں دے دے گا، اگر نہ بھی دیا تو اس سے تجھ کو خوشبو ہی پہنچ جائے گی. تو اور بھٹی کا دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑوں کو جلا دے گا چنگاری کی وجہ سے، یا اگر تو بچ بھی گیا تو اس کی گندی بو تجھ تک پہنچ جائے گی. دھواں جو ہوتا ہے، دھوئیں کی بدبو آ جاتی ہے نا، جیسے کوئلے کی جو بدبو ہوتی ہے. تو نیک آدمی کی صحبت جو ہوتی ہے نا، وہ بڑی ایک اثر ہوتا ہے اس کے اندر سے. یعنی نیک صحبت سے اگر کامل نفع نہ بھی ہو تب بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا، اور بد صحبت سے اگر کامل ضرر نہ ہو تب بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا. اور ایک یہ صرف اس کی وہ ہے. بعض جو اہل کشف ہوتے ہیں وہ تو یہاں تک وہ ہوتا ہے ان کے اندر سے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی بزرگ بیٹھ کے گیا ہوا ہوتا ہے یا کسی جگہ کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہاں سے کیا تھا، یہاں پہ کسی جگہ کے اوپر، اس جگہ کے اوپر کوئی بزرگ بیٹھے تھے اس جگہ کے اوپر. اتنے اس کے کیا ہوتے ہیں، ان کی اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. صحبت صالح تورا صالح کنند، صحبت صالح تمہیں کر دے گی نیک بنا دے گی، صحبت طالح تورا طالح کنند، اور برے کی صحبت تمہیں کر دے گی برا بنا دے گی. اس لیے ایک شعر معتبی ہے کہ یک زمانہ صحبت باولیا بہتر صد سالہ طاعت بے ریا. کہ ایک زمانہ جو ہے نا، تھوڑی سی دیر اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا، یہ 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے. اچھا 100 سالہ بے ریا عبادت سے، اس کا مطلب کیا ہے 100 سالہ بے ریا سے؟ کہ انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. تو تھوڑی سی دیر جو ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے کہ صحبت اختیار مت کرو بجز ایمان والوں کے. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ کافر کی صحبت میں مت بیٹھو، اور دوسرا یہ کہ جس کا ایمان کامل نہ ہو اس کے پاس مت بیٹھو. بس پورا قابل صحبت وہ ہے جو مومن ہو، خصوص جو مومن کامل ہو، یعنی دین کا پورا پابند ہو. حضرت ابو رضین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جو اس دین کا بڑا مدار ہے، جس سے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہو. ایک تو اہل ذکر کی مجالس کو مضبوط پکڑ لو.
مطلب جو نیک لوگ ہیں ان کے پاس جاتے رہو. اور دوسرے جب تنہا ہوا کرو جہاں تک ممکن ہو ذکر اللہ کے ساتھ زبان کو متحرک رکھو, اور جسے اللہ ہی کے لیے محبت رکھو اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھو. یہ بات تجربے سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحبت نیک جڑ ہے تمام دین کی حقیقت, دین کی حلاوت, دین کی قوت کے جتنے ذریعے ہیں سب سے بڑھ کر ذریعہ ان چیزوں کی کا صحبت نیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ تھا, اور اس نے فرمایا جنت میں یاقوت کے ستون ہیں, ان پر زبرجد کے بالا خانے قائم ہیں, یعنی اس پہ جو ہے نا اور یہ اس کے سے خوبصورت قسم کے پتھر جو ہے نا وہ لگائے گئے, ان میں کھلے ہوئے دروازے ہیں جو تیز چمکدار ستارے کی طرح چمکتے ہیں. لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بالا خانوں میں کون رہے گا؟ اس نے فرمایا جو لوگ اللہ کے لیے یا دین کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں, اور جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں, اور جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں ملاقات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اللہ کی خاطر جو لوگوں کی وہ ہوتی ہے, تو یہ کیا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ایسے ایسے بڑے ستون اور ایسی ایسی محلات جو ہیں اللہ ہی کی خاطر میں ہوں, اور کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو اس میں سے. حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے ساتھ نہ سکونت کرو اور نہ ان کے ساتھ یکجائی کرو, یعنی ان کے مجلس میں مت بیٹھو. جو شخص ان کے ساتھ سکونت کرے گا, یکجائی کرے گا, وہ انہی میں سے ہے. یہ حدیث جمع الفوائد سے لی گئی ہے. ان سب آیتوں و حدیثوں سے مدعا کے ایک جز کا ثبوت ہونا ظاہر ہے, یعنی نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا تاکہ ان سے اچھی باتیں سنیں اور ان سے اچھی خصلتیں سیکھیں. اب مدعا کا دوسرا جز رہ گیا, یعنی جو نیک لوگ گزر گئے ہیں کتابوں سے ان کے اچھے حالات معلوم کرنا, کہ اس سے بھی ویسے ہی فائدے حاصل ہوتے ہیں جیسے ان کے پاس بیٹھنے سے. آگے اس دوسرے جز کا بیان کرتے ہیں. یہ کتابیں بھی جو ہیں, اگر آپ کہو کہ جی نیک لوگ تو ملتے ہی نہیں, جیسے آج کل لوگ اب کہتے ہیں کہ جناب ہم کس بزرگ کے پاس جائیں, کوئی بزرگ ہے ہی نہیں ہے, کوئی بزرگ نہیں ہے اب تو, ہم جو ہیں وہ تو سارے کے سارے وہ ہو چکے ہیں, تو اب ہم کہاں جائیں؟ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ بھئی کتابیں جو ہیں بزرگوں کی کتابیں نہیں موجود ہیں, نیک لوگوں کی کتابیں. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم یہ سارے قصے, یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ, ہود علیہ السلام کے ساتھ, صالح علیہ السلام, ابراہیم السلام کے, لوط علیہ السلام کا, شعیب علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا, آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں. سورہ ہود کے اندر آیا نا, آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ جی یہ قصے جو سنائے گئے, یہ ایک فائدہ ہے نیکوں کے قصوں کے بیان کرنے کا, کہ ان سے دلوں کو مضبوطی اور تسلی ہوتی ہے کہ جیسے وہ حق پر مضبوط رہے, ہم کو بھی مضبوط رہنا چاہیے. بزرگوں کے آپ حالات پڑھیں نا, تو ان پہ دیکھیں پریشانیاں کتنی آتی ہیں, سب کچھ ہوتی ہیں, کیسے بھی چلتے ہیں. اور جس طرح اس مضبوطی کی برکت سے خدا تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی, اسی طرح اس مضبوطی پر ہماری بھی مدد ہوگی, جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں, اور اس روز بھی مدد کریں گے جس میں گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, تو اس دن مراد قیامت کا دن ہے. اور وہاں کی مدد تو ظاہر ہے کہ حکم ماننے والے ظاہر میں کامیاب ہوں گے, اور بے حکمی کرنے والے ناکامیاب ہوں گے. اور یہاں کی مدد کبھی تو اس طرح کی ہوتی ہے, کبھی دوسری طرح ہوتی ہے. اس طرح کے اول بے حکموں کو حکم ماننے والوں پر غلبہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, مگر من جانے کسی وقت ان سے بدلہ ضرور لیا گیا, چاہے تاریخ بھی اس کی گواہ ہے. ٹھیک ہے نا, دیکھو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, اللہ والے نقصان بھی اٹھا جاتے ہیں, کبھی کیا ہوتے ہیں بظاہر کیا ہوتا ہے, طالبان جو ہے نا وہ کیا ہو جاتے ہیں, مغلوب بھی ہو گئے, لیکن بعد میں کیا ہو, اللہ کی مدد ساتھ آ گئی, غالب آ گئے اس میں سے. تو اس لیے اور ان کی سے یوں بھی تسلی ہوتی ہے کہ جیسے دین پر مضبوط رہنے پر آخرت میں وہ بڑے رہیں گے, جس کی خبر کئی قصوں کے بعد اس ارشاد میں دی گئی ہے. یقیناً نیک انجامی متقیوں ہی کے لیے, یعنی نیک انجام کس کا, متقیوں کا ہے. ہم سے بھی اس بڑے رہنے کا وعدہ ہے, شاید جو لوگ متقی ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجے کی حالت میں ہوں گے. حضرت مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنے والا, اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ زندہ آدمی پر تو پھسل جانے کا بھی شبہ ہے. جیسے زندہ آدمی کا طریقہ اسی وقت کیجیے اب تک وہ راہ پر رہے. دیکھو زندہ آدمی تو بگڑ سکتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, جو فوت ہو گئے ہیں وہ تو کیا ہیں, وہ تو چلے گئے. یہ لوگ جن کا ہمیشہ کے لیے طریقہ لیا جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, یعنی صحابہ, جہاں تک اس کو اخلاق واد سند بناؤ فائدہ. اور یہ ہے کہ صحابہ کے اخلاق واد اختیار کرنا تب بھی ممکن ہے کہ جب ان کے واقعات معلوم ہوں, تو ایسی کتابوں کا پڑھنا سننا ضروری ٹھہرا. صحابہ کے واقعات پڑھیں, صحابہ کی کتابیں پڑھیں, پہلے زمانے کے جو بزرگ تھے ان کی کتابیں پڑھیں, انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا, دین کا شوق ہوگا. جس طرح قرآن مجید میں حضرات انبیاء اولیاء کے قصے اچھا جی بمثلت ان کی پیروی کرنے کے مذکور ہیں. ٹھیک ہے نا, فبی ہدا یہ ہم نے پڑھا بھی تھا نا, اس حدیثوں میں بھی ان مقبولین کے قصے بکثرت مذکور ہیں. چنانچہ حدیث کی اکثر کتابوں میں کتاب القصص ایک مستقل حصہ قرار دیا گیا. اس سے بھی ایسے قصوں کو مفید اور قابل اشتغال ہونا ثابت ہوتا ہے. اس وجہ سے بزرگوں نے ہمیشہ ایسے قصوں کتابیں لکھنے کا اہتمام رکھا ہے. اب ہم ایسی چند کتابوں کے نام بتلاتا ہوں کہ ان کو پڑھا کریں یا سنا کریں, اگر سنانے والا عالم مل جائے سبحان اللہ, ورنہ جو مل جائے. تاریخ حبیب الہ, ٹھیک ہے, نشر الطیب یہ حضرت کی حسان اللہ کی کتاب ہے, اچھا بڑی حسن کی جو ہے نا اس میں سے. مغازی رسول, قصص الانبیاء, مجموع فتوح الشام والمصر والعجم, فتوح العراق, فتوحات بھنسا,
फिरदौस आसिया, हिकायत सालिहीन, तज़किरतुल औलिया, अनवारुल मुहसिनीन, नुज़रतुल बसातीन, ठीक है ना, इमदादुल मुश्ताक, नेक बीबियाँ, ठीक है ना, इनमें नंबर 11, 12, 13 बाद मज़ामीन का हिस्सा मलफूजात आम लोग समझ शायद नाम है, तो उनसे अच्छा अपना जहन खाली रखें। तो बात चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो कि क्या है, 11, 12, 13 के अंदर ना कुछ बातें बुजुर्गों की ऐसी होती हैं, इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप क्या करें, किसी ना किसी से मशवरा लेकर चलें, किसी बुजुर्ग से पूछ के कि कौन सी किताब पढ़ी जाए, और जो बात उसमें समझ ना आए वो फिर पूछ लेनी चाहिए, अपनी तरफ से उसका मतलब नहीं निकाल लेना चाहिए। और खासतौर पर जो तसव्वुफ की किताबें होती हैं उसमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ बातें ऐसी लिख दी जाती हैं जिससे देखने वाले को क्या होता है, बाद दफा शुबह पैदा हो रहा होता है। तो उसके लिए जो है, और मैं आपसे अर्ज करता रहता हूँ कि सबसे बेहतरीन क्या है आजकल के ज़माने के अंदर, कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें जो है वो अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, ठीक है ना, बल्कि जेवर तो पढ़नी ही पढ़नी है, और इसके अलावा जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जो मवाइज़ हैं उसको अपने चाहे समझ आ रहे हैं या नहीं समझ आ रहे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, आपकी ज़िंदगी का रुख क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, रुख बदल जाएगा आपका, आपकी ज़िंदगी का जो है। तो थोड़ी देर भी जो बैठेंगे इंशाल्लाह रोज़ाना 1-2 मिनट 3 मिनट, उसकी बरकत ऐसी होगी कि इंसान के अंदर क्या होना चाहेगा, दीन का शौक पैदा शुरू हो जाएगा, और जब दीन का शौक पैदा होगा तो फिर ज़ाहिर बात है कि आप अमल भी ऐसा ऐसा करते जाएंगे। जब रोज़ाना कोई बात सुनते हैं और इस तरह बुजुर्गों के जो बयानात होते हैं या उनकी जो है उसमें से, कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने बच्चों को खास तौर पे क्या करें, बुजुर्गों के साथ जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है ना। हज़रत थानवी जो तहसीलुल मवाइज़ जो है, तहसीलुल मवाइज़ ले लें, 2 जिल्दों के अंदर जो है वो मिल जाते हैं, वैसे 32 जिल्दों के अंदर वो है, हज़रत थानवी जो खुतबात हकीमुल उम्मत के नाम से मिल जाते हैं 32 जिल्दें, तहसीलुल मवाइज़ 2 जिल्दों में मिल जाती है, तो वो पढ़ें। तो उससे क्या होगा, ज़िंदगी के अंदर से जो है ना रोज़ाना जब वो पढ़ेंगे, और ये ऐसे नेक लोग हैं कि जो है ना उसमें से ये चीज़ें वो पढ़ते रहें, ऐसी फ़ज़ाइल अमाल भी है वो भी पढ़ी जा सकती है उसमें से, ठीक है। उसमें कुछ बातें ज़रा थोड़ा सा वो हो जाता है कि जी हाँ, जो कुछ ज़ईफ़ रिवायात वगैरह अगर आ जाएँ तो फ़ज़ाइल के अंदर ज़ईफ़ रिवायात भी क्या होती हैं, चल जाती हैं, ये मुहद्दिसीन का ज़ाब्ता है, ठीक है ना। फ़ज़ाइल के अंदर ज़ईफ़ रिवायात भी जो है वो भी चल सकती हैं, तो वो आप पढ़ें, और उसमें से जो है ना इसका मश्क में क्या होता है कि इसमें मश्क में ये देखें कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कितना क्या करते हैं, इस चीज़ का एहतमाम करते हैं कि नेक लोगों की सोहबत का कितना एहतमाम करते हैं, कि उनके पास उठना बैठना, उनकी बातें सुनना, ये कितना एहतमाम है, हम कितने शौक से जो है ना ये चीज़ें वो करते हैं। तो बस ये चीज़ आप देख लें। और क्या जो बुरे लोग होते हैं जिसके बारे में पता हो कि जनाब ये क्या है, ऐसे आदमी से कितना अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से, और इसका तरीक़ाकार क्या होता है। अब हाँ, ये इस पे एक इश्काल ये होता है कि नेक लोगों की सोबत इख्तियार करनी चाहिए और बुरों से दूर रहना चाहिए। तो अगर एक आदमी बुरा अगर नेक के पास जाएगा तो फिर नेक अगर उससे भाग जाएगा तो फिर ये बुरा आदमी किसके पास जाए फिर, ज़ाहिर बात है। एक आदमी बुरा है और वो कहता है कि जनाब अली नेक आदमी के पास मैं नेक लोगों की सोबत इख्तियार करूं, और नेक लोग क्या करें, नेक लोग बुरे से भागना शुरू कर दें, तो फिर क्या मामला होगा, तो फिर जो बुरा आदमी है वो ठीक कैसे होगा। हजरत इसका सूफी साहब रहमतुल्लाह इसका जवाब ये दिया करते थे कि देखो असर किसका होगा, असर उसका होगा जिसका रोब होगा, जिसका रोब होगा। अगर नेक आदमी का रोब बुरे आदमी के ऊपर ज्यादा है तो नेक आदमी का असर किसके ऊपर आएगा, बुरे के ऊपर आएगा। और अगर बुरे आदमी का रोब ज्यादा है उसके ऊपर, तो क्या होगा, बुरे आदमी का असर आएगा नेक आदमी के ऊपर, उसको नुकसान पहुंचेगा। तो अगर आप ये देखते हो कि जनाब एक आदमी है जो जाह वाला है, ठीक है ना, बाज दफा क्या होता है बहुत पैसे वाला जाह वाला आदमी होता है, उसका दिल पे आपके असर आता है, तो ऐसे से क्या की जाए, माजरत की जाए कि जनाब आप क्या करें जो है ना उसमें से, या उनसे खुद आप थोड़ा सा दूर रहना शुरू कर दें। और जिधर आप देखते हो कि जनाब ये क्या होते हैं, ये लोगों को मेरा ज्यादा असर होगा उसमें से, तो उसके साथ आप क्या करें, आप उनके साथ जो है वो रखने की कोशिश करें, तो असर है। और इसे फरमाते देखो अंग्रेज, अंग्रेज जो है, अब अंग्रेज को कितने साल हो गए, ठीक है ना। अब तो जो है ना हज़रत जो फरमाया करते थे उस जमाने करते थे 70 साल हो गए, देखो अंग्रेज को गए हुए 70 साल हो गए। लेकिन अंग्रेजों का इतना बुरा असर आया, इतना बुरा असर आया कि कहते हैं कि हम क्या हो गए, हम भी सारे के सारे अंग्रेज बन गए जो है ना। वो जो थे अंग्रेजों के ज़माने में कहते थे कि जी वो पैंट और टाई नहीं होती, लाज़मी नहीं होती स्कूलों के अंदर, कहते हैं अब स्कूलों में पैंट और टाई लाज़मी हो गई है। अंग्रेजों का असर आ गया, अंग्रेजों का असर आ गया, तो इतने जो है ना बुरे लोगों का असर आया उसके ऊपर से, तो अंग्रेज बनने की। और अब देखिए ना उनका एक इतना असर है हमारे ऊपर कि हम अभी तक क्या हैं, अंग्रेज बनना, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी
ان کی جیسی عادات اختیار کرنا، ان جیسے اطوار اختیار کرنا، اس کو ہم ابھی بھی کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے لیے عزت کا مقام سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ کیا تھے؟ برے لوگ ہیں، برے لوگ تھے، کافر تھے، جو کیا تھے؟ جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، سارا کچھ وہ جو ہے. اور ابھی بھی کیا ہے ساری دنیا کے اندر، وہ ان کی کیا مقصد ہے؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، سب کچھ. لیکن ہم اتنے متاثر ہوئے ان سے، ٹھیک ہے. تو ذہنی غلامی جو ہے اس میں تو اثر آ گیا نا اس کا. تو یہ اس میں سے. اچھا جی، اب آتے ہیں جی روح ہشتم کی طرف. آ جائیں روح ہشتم، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ تتیمہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا، یہ اصل میں تتیمہ ہے نیک لوگوں کی جو ہے نا. یہ مضمون شروع گفتگو کی دوسرے سے تتیمہ، مگر تو اس کو مستقل تھا. تو یہ جو ہے کیونکہ اچھی کتابیں پڑھنا جو ہے نا، تو اب دیکھو اچھی کتابیں سب سے بہتر کیا ہو سکتی ہیں پھر؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو. ان سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے نا. تو سب سے زیادہ کہ جو حسن کی سیرت کو پڑھے گا اس کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ بالکل جو ہے اس میں سے. تو کہتے ہیں کہ جی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شیر حاضہ کا مصداق ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ فتوح فی فتوح فی فتوح و روح فوق روح فوق روح. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو اپنے دل میں جمانا، جس سے آپ کی محبت بھی بڑھے اور جس سے ان عادات کو اختیار کرنے کا بھی شوق ہو. اب چند آیتیں حدیثیں اس باب کی لکھتا ہوں. سیرت کو ضرور پڑھیں. اچھا، سیرت کو ضرور پڑھیں. اس کو اب جو ہے نا وہ سیرت ختم ہو گئی ہے زندگی کے اندر جو ہے نا. مدارس کے اندر بھی جو ہے اس طرح نہیں پڑھائی جاتی. اسی طرح ہی جو اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، وہ تو خیر بالکل ہی نہیں ہوتی. اس لیے اب کہا جاتا ہے نا کہ سیرت کو شامل کیا جائے کہ تاکہ سیرت لوگ پڑھیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انک لعلی خلق عظیم. ٹھیک ہے نا، کہ آپ کیا ہیں؟ اعلیٰ پیمانے کے اوپر ہیں. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس میں سے یعنی بشر ہے نا کہ اس میں سے. ٹھیک ہے نا، جن کو تمہاری سب کی مسرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے. اس کو ہماری دیکھو دنیاوی چیزوں سے کیا، اگر مطلب اگر کوئی تکلیف پہنچتی امت کو تو اس کو اس سے تکلیف پہنچتی تھی. جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ تو بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بات سے نبی کو نہ کو، اس بات سے نبی سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور زبان سے نہیں فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ. اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے کسی کا لحاظ نہیں کرتے. کیا انتہا ہے وسلم کی مربت کی کہ اپنے غلاموں کو بھی یہ فرماتے ہوئے شرماتے تھے کہ اب اپنے کاموں میں لگو. اور یہ لحاظ اپنی ذاتی معاملات میں تھا اور احکام الہی تبلیغ میں نہ تھا. یہ آیت